کہ جس طرح راستے نواز شریف کے لیے ہموار کیے گئے ہمیں بھی ویسے ہی راستے ہموار کیے جائیں۔ اگر نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو ہم بھی خاموش کر دیے گئے تھے، روڈیں کھود دی گئی تھی، پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے بیچ میں بہت زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ دوستوں کے سامنے مخاطب ہوا ہوں۔ آج کے ولاگ میں کچھ اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج بات کریں گے بلوچستان سے آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے شروعات کرنی تھی۔ جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں، خیبر پختونخوا میں جو ریکارڈ یافتہ ورکر کنونشن کیے گئے شیر افضل کی نگرانی میں، اس کے بعد آج سے شروعات تھا بلوچستان ضلع ارنائی سے، لیکن راتوں رات حکومت نے گیم کی بازی پلٹ لی۔ کل تک پورے پاکستان میں ایک شیر افضل کے نعرے تھے، لیکن کل دن کو جس طرح ہی پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی نائب صدر شیر افضل مروت کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا تو لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بہت پریشان ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن پاکستان کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے، وکلاء نے بھی ریڈ کارڈ دکھایا۔ کافی لوگوں نے کہا کہ شیر افضل راتوں رات واپس آ جائیں گے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن آج جو ورکر کنونشن تھا بلوچستان میں، شروعات تھا ضلع ارنائی میں، پہلا ورکر کنونشن آج انہوں نے رکھا تھا، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما، کوئی سابق وزیر، نہ عمران خان، نہ شیر افضل مروت، نہ پاکستان تحریک انصاف کے قانونی ٹیم میں سے کسی نے بھی شرکت نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے قانونی ٹیم کے سینئر وکیل شعیب شاہین صاحب جا رہے تھے ورکر کنونشن کے لیے، ان کو بھی کوئٹہ ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ چاہتی کیا ہے؟ جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے ورکر کنونشن کی اجازت ملی ہے، جلسوں کی اجازت ملی ہے، اس کے باوجود یہ گرفتاریاں کیوں؟ حیران کن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ورکر کنونشن کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، لیکن یہ جس طرح چاہتے ہیں اس کا الٹ ہو جاتا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما ورکر کنونشن میں نہیں گیا ارنائی میں، لیکن ہزاروں کے تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے ورکر کنونشن کیا۔ سینئر سیاستدان ہیں، خیبر پختونخوا کے سابق گورنر رہ چکے ہیں، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، سردار مہتاب عباسی صاحب، انہوں نے آج پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ دیا۔ راستے بند کر دیے گئے تھے، روڈیں کھود دی گئی تھی، پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے بیچ میں بہت زیادہ ہاتھاپائی بھی ہوئی، پولیس نے اسٹریٹ فارورڈ فائرنگ بھی کی، لیکن اس کے باوجود پولیس اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ارنائی کے مقام میں ہزاروں کے تعداد میں ایک بہت بڑا ورکر کنونشن کر گئے۔ آج بھی جیت پاکستان تحریک انصاف کے نام ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ایک اور خبر آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ سینئر سیاستدان ہیں، خیبر پختونخوا کے سابق گورنر رہ چکے ہیں، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، سردار مہتاب عباسی صاحب، انہوں نے آج پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ایسی وکٹ ہے جو ہزارے کے سیاست پر بہت بڑا اثر ڈال سکتی ہے۔ ہزارے کے سیاست میں ایک نام سردار مہتاب عباسی کا ہے، جو مسلم لیگ نون کا ایک ایسے رکن تھے جس کو کوئی آج تک پاکستان مسلم لیگ نون سے دور نہ کر سکا۔ لیکن کیا نوبت آئی کہ آج سردار مہتاب عباسی پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رکن اور خیبر پختونخوا کے سابق گورنر بھی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون کو الوداع کہہ دیں۔ آنے والے الیکشن میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آزاد امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ وجوہات بہت سارے ہیں، آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ جو مقبولیت تھی نواز شریف کی وہ مقبولیت نہیں رہی۔ پارٹی میں موریثیت سیاست جاری ہے۔ شہباز شریف اپنے بچوں کو آگے لانا چاہتا ہے، نواز شریف اپنے بچوں کو لانا چاہتا ہے۔ کوئی بھی ان میں سے ایسا بندہ نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں
جن کو قیادت دی جائے. اس کی وجہ سے سردار مہتاب عباسی نے پارٹی کو الوداع کہہ دیا. اور بھی ایسے پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین ہیں جو پارٹی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن عین وقت پہ یہ اعلانات ہوں گے. آج تو یہ پہلا اعلان سرپرائز مسلم لیگ نون کو دیا گیا سردار مہتاب عباسی کی شکل میں. آنے والے دنوں میں اور بھی کافی رہنما ہوں گے جن کے نام ابھی میں یہاں پہ لینا گوارا نہیں سمجھتا، لیکن آنے والے دنوں میں جیسے ہی جو بھی بندہ پاکستان مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کرے گا میں آپ دوستوں کو بتا دیا کروں گا. اس کے بعد ایک بہت پلان کے تحت میاں نواز شریف کو پاکستان لایا گیا. ان کے کیسز ختم کر دیے گئے، عدلیہ خاموش، ادارے خاموش، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. اور یہاں پہ نواز شریف کو اس بات کے لیے لایا گیا کہ نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنا دیا جائے. جو مافیا نواز شریف کے پیچھے کھڑی تھی ان کو آصف علی زرداری نے ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا. وہی جو 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے درمیان تھے، جو دشمنی تھی وہ دوبارہ سے اس دشمنی نے سر اٹھا لیا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا میاں شہباز شریف نے زرداری کو لاٹکانہ کے روڈوں پر گھسیٹنا تھا. زرداری نے شریف برادران کو لاہور کے روڈوں پہ گھسیٹنا تھا، لیکن پچھلے 10 سالوں میں وہ تو ہو نہ سکا، لیکن آپس میں ان کا اتفاق ہو گیا اور عمران خان کو گرانے میں یہ دوست بن گئے. لیکن اب آنے والا الیکشن 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی ایک دوسرے کے بہت بڑے حریف بن چکے ہیں. آصف علی زرداری نے ریڈ کارڈ پھینک دیا ہے. ریڈ کارڈ کا مطلب یہ کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ان کا اتحاد تھا اس کو توڑ دیا ہے. انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جس طرح راستے نواز شریف کے لیے ہموار کیے گئے ہمیں بھی ویسے ہی راستے ہموار کیے جائیں. اگر نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہ کہانی جاری تھی. کچھ دنوں بعد آصف علی زرداری کے رائٹ ہینڈ راؤ انور کو ٹی وی شو میں بٹھایا گیا اور وہاں وہ باتیں آصف علی زرداری کے خلاف راؤ انور کے ذریعے کی گئی کہ آصف علی زرداری آج تک کچھ بات نہ کر سکے، خاموش ہو گئے، برداشت نہیں کر سکتے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری سیاست کا بادشاہ ہے. میں اس کو تب تک سیاست کا بادشاہ نہیں سمجھتا کہ وہ جو راؤ انور نے جو باتیں کی ہے اس کے بیانات پر اپنا یہ رد عمل پیش کرے، اپنا بیان پیش کرے. آیا جو باتیں اس نے کی ہے وہ ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے؟ اسی بات کے اوپر اپنے ولاگ کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.